جو دلاؤں کہ قرآن کریم اکثر جگہ فوز کا لفظ ذکر کرتا ہے، فاز کا لفظ ذکر کرتا ہے۔ فوز اور فاز سے مراد کامیابی ہے۔ میں اور آپ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، تو ذرا قرآن کریم کا تصور کامیابی بھی دیکھیں کہ قرآن کریم کس چیز کو کامیابی کہتا ہے۔ آج کل تو سافٹ ویئر ہیں، وہاں آپ لفظ ڈال دیں تو وہ ساری آیات آپ کے سامنے لے آئے گا۔ اب آپ اس قسم کا تجربہ کر لیں کہ فوز کا لفظ اس سرچ بار میں ڈالیں اور نیچے وہ پورے قرآن کریم سے کامیابی سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ جس آیت میں کامیابی کا ذکر ہوگا وہ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ان تمام آیات کا ترجمہ پڑھیں اور پھر آپ کے سامنے قرآن کریم کا تصور کامیابی آئے گا کہ قرآن کس کو کامیابی کہتا ہے اور ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ کسی قرآن کریم کی کسی آیت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں بڑے منصب کو، زیادہ دولت کو، بڑے بنگلے کو، بڑی سواری کو کامیابی نہیں کہا گیا، اور ہم اسی چیز کو کامیابی کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارے ہاں کامیابی کس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑا افسر بن جائے، بڑا ڈاکٹر بن جائے، ڈھیر ساری فیس لے، ڈھیر ساری تنخواہ لے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا ہوگا، پھر کامیاب ہوگا۔ اور اگر اس کی تنخواہ کم ہوئی تو وہ ناکام ہوگا۔ یہ جو نمبروں کی دوڑ ہے کہ اے گریڈ ہے، A1 گریڈ، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آگے جا کے ہم اس کو میڈیکل کا ٹیسٹ دلوائیں یا انجینئرنگ کا ٹیسٹ دلوائیں، بڑا ڈاکٹر بنے، بڑا انجینئر بنے اور ڈھیر ساری تنخواہ لیں۔ کیا والدین کے کبھی وہم و گمان میں ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرے؟ خدمت کا عنصر شاید ہی کسی باپ میں ہو، اس کے ذہن میں ہو۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر اتنے جلاد کیوں ہیں، اتنے ظالم کیوں ہیں؟ اتنے ظالم اس لیے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہی اس نقطہ نظر سے ہوتا ہے، اور ان کو پڑھایا ہی اسی نقطہ نظر سے گیا ہوتا ہے کہ تم بڑے آدمی بنو گے، بہت سارے پیسے لوگے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی مر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں میری فیس لاؤ۔ تو ہمارے ہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے کہ کامیابی کا تصور دین ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے اور ہم کامیابی کسی اور چیز کو بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں جس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ دین میں منع نہیں ہے۔ منع دین میں نہیں ہے کہ آپ ڈھیر ساری دولت کمائیں، جتنی مرضی کمائیں۔ صحابہ کرام میں ارب پتی لوگ بھی تھے، لیکن ساتھ وہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف ارب پتی صحابی تھے، لیکن وہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے۔ حضرت عثمان امیر کبیر صحابی تھے، لیکن عشرہ مبشرہ میں بھی تھے۔ تو دولت انسان کمائے لیکن اس کو دین پر ترجیح نہ دے۔ ترجیح کس کو دے؟ دین کو۔ جب ہم نے کامیابی ہی دنیا کو سمجھ رکھا ہے تو آخرت ہمارے تصور کامیابی میں کہیں ہے ہی نہیں۔ تو کامیابی آخرت کو سمجھا جائے اور دنیا کی اس کامیابی کو آخرت کی کامیابی کا راستہ سمجھا جائے، اور یہی چیزیں اولاد کو بتائی جائیں کہ تم دنیا میں بڑے آدمی اس لیے بنو گے تاکہ آخرت میں بڑے آدمی بنو، اچھے ڈاکٹر اس لیے بنو گے تاکہ تم قوم کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو، اور یہ خدمت قبر میں تمہارے کام آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم چھوڑ دیں، مسجد آ کے بیٹھ جائیں۔ سارے اگر امامت کرنے لگ جائیں گے تو علاج کون کرے گا؟ تو مسلمان ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، ہر میدان میں ہوتا ہے، لیکن وہ جس میدان میں بھی ہوتا ہے وہ دین کو اوپر رکھتا ہے۔ دین اور دنیا کی تفریق اسلام میں ہے ہی نہیں کہ یہ دیندار ہے اور یہ دنیا دار ہے۔ یہ تفریق شریعت میں نہیں ہے۔ تفریق اس وقت ہوتی اگر اسلام صرف اس مسجد کی چار دیواری کے لیے اترتا۔ اسلام تو مسجد کی چار دیواری کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اتنے احکامات شریعت میں مسجد کے نہیں ہوں گے جتنے بازار کے ہیں۔ اگر ایک شخص بازار میں بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے اور وہ دین کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے تو اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص مسجد کی چار دیواری کے اندر دن رات بیٹھتا ہے لیکن اس کے دل و دماغ پر دولت کمانے کا بھوت سوار ہے تو اس سے بڑا دنیا دار کوئی نہیں ہے۔ تو سارا جو کھیل ہے وہ آپ کی ذہنیت کا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ کو دکان میں نظر آ رہا ہے لیکن وہ اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے کہ ایک مسجد کا امام اس کے پاؤں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو سارا جو کام ہے وہ انسان کی اپنی ذہنیت کا ہے کہ وہ کس ذہنیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے سے ایک صاحب گزرے جو بڑے صحت مند تھے، توانا تھے۔ تو کسی نے کہا، وہ اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ کاش یہ صحت جہاد کے لیے استعمال ہوتی، یہ توانا آدمی ہے، یہ جہاد کرتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی جد و جہد کرتا ہے تاکہ وہ کسی سے سوال نہ کریں تو وہ بھی اللہ کے راستے میں، اور جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کی کفالت کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ پھر آگے اس قسم کے کئی جملے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں اور وہ بھی اللہ کے راستے میں، یعنی دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں۔ ایک طالب علم ہے، وہ میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے، انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ ہے، کامرس پڑھ رہا ہے، لیکن اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ میں اپنے اس علم کے ذریعے دین کی خدمت کروں، قرآن پاک کی خدمت کروں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ہر فن قرآن کریم کی خدمت کر سکتا ہے۔ سائنس پڑھنے والا قرآن کریم کا خادم بن سکتا ہے، دنیا کا ہر فن قرآن کریم کا خادم ہے، بشرطے کہ کوئی خدمت کرنے کی نیت کرے۔ اگر کوئی سائنس پڑھتا ہے وہ پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ میں سائنس پڑھ کر دین کی خدمت کروں گا، قرآن پاک کی خدمت کروں گا، تو اس کا یونیورسٹی آنا جانا، اس کا اپنے ادارے میں آنا جانا، یہ سارا کچھ کہاں شمار ہوگا؟ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ تو یہ چیزیں اپنی اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب صبح وہ بیگ اٹھا کے نکلتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے پھر کچھ آداب ہوتے ہیں، پھر وہ ان آداب کو مد نظر رکھے گا۔ اور اگر ذہن میں بٹھایا ہوا ہو کہ ہم تو دنیا دار ہیں، پھر انسان آزاد ہوتا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔